الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ ابھی کوئی بچہ آگے آنے کی کوشش کرے اس کو وہیں روک دینا ہے۔ بچے بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ شور مچاتے ہیں، اور یہاں پتہ نہیں ہماری فیض تار میں تو بچے کچھ زیادہ ہی آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ شور مچاتے ہیں، ہمیں انہیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ بھگاتے نہیں ہیں مگر کنٹرول کرتے ہیں۔ اعتکاف کی نیت فرما لیجیے، نویت سنت الاعتکاف۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، پچھلے 27ویں شب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا نے پھر زور پکڑنا شروع کیا تھا، اور اس وقت میں نے پھر کرونا کے حوالے سے کلام پڑھوایا تھا، دعائی کلام الیان سے، اور میرے ان بزرگوں نے جس انداز میں مطلب مدینے کی طرف رخ کر کر ہاتھ اٹھائے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس میں یہ بھی دعا ہوئی تھی کہ اللہ تعالی ہمارے لیے مدینے کے راستے ہموار فرما دے، وہی بہاریں عطا فرما دے، پھر سفر مدینہ ہو۔ تو وہ کیسی قبولیت کا وقت تھا کہ آج دیکھیں کرونا الحمدللہ جو دوبارہ ابھر رہا تھا دوبارہ ختم ہو گیا۔ آپ سمجھ لیے مکہ مدینہ کھل گیا نا، مطلب اب ختم، اب کوئی سازش کام اب نہیں کرے گی۔ کہا تو آج مطلب جو کلام آپ نے سنا اور پڑھا گیا، تو یہ کلام تو وہ کلام ہے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوا ہے۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ تو بہت سنبھلتے ہیں اس کلام کے اندر، اپنے آپ کو بہت سنبھالتے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں اس کے اوپر، کیونکہ اس میں رہا نہیں جاتا۔ اس کے جو شعر ہے نا وہ بڑا دل کو لگتا ہے، اور جو اس میں وہ شعر ہے نا، کون سا والا، وہ محفل سجائی ہے نا، آ جاؤ آقا محفل سجائی ہے نا، آنکھیں بند ہیں جھومتے دل بھر۔ بس اس کے اندر نہ جانے کتنے لوگوں نے مدینے کی زیارت کی ہے اور کتنے لوگوں نے مکینے مدینہ کی زیارت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ۔ تو بڑا پرکیف مطلب یہ ہے کہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شک اس کو قبول فرمایا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بلاوا ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ اذن مدینہ سب کے لیے ہیں، ایسا لگ رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے، اور دل جب کہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی القاء ہوتا ہے بندے کو۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ کو غیبی مدد ملے گی انشاءاللہ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ مدینے جائیں گے مگر مدینے جانے والے بنے، خالی کدھر یا اللہ میں مدینے جاؤں، اور مدینے جانے کے لیے نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ کچھ اسباب ہیں، تو آپ اسباب کی بھی کوشش کریں، وہ بھی ایٹومیٹکلی ہوں گے آپ کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ خود مجھے بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب تیاری کریں، ایک عظیم الشان قافلہ فیض اتار مزید سے جو ہے انشاءاللہ تعالی مدینہ پاک کی سرزمین پہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو آپ تمام حضرت نیت کر لیں اور کوشش کر لیں انشاءاللہ تبارک۔ ہمارے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم تو سال میں ایک دفعہ ہی کریں گے، مطلب یہ کہ آپ کا پیسہ کم سے کم کے اندر ہم ترکیب میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، حصول برکت کے لیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ صاحب تحفۃ الاخیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے، نبیوں کے تاجدار، مالک و مختار، بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں محتاج ہونا چاہتے ہیں کیا؟ نہیں نا، اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کیا جاتا؟ صلی اللہ علی محمد۔
5 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو صلی اللہ علی محمد ہو جائے گا. آپ یہاں سے بائک پہ وہاں چلے جائیں, مارکیٹ چلے جائیں 6 نمبر تک, آپ دیکھیں 300-400 مرتبہ تو ایسے ہی ہو جائے گا آپ کا, بلکہ 500 دفعہ بھی ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد, صلی اللہ علیہ محمد, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. اگر اتنا لمبا نہیں کہ تو اتنا ہی پڑھ لیں, تو انشاءاللہ 500 مرتبہ, بلکہ زندگی کا حصہ بن جائے, زندگی کا حصہ بن جائے. تو انشاءاللہ جب یہ زندگی کا حصہ بنے گا تو محتاجی ہم سے دور ہی رہے گی انشاءاللہ. اور ہم درود و سلام پڑھنے والے, نہ دنیا میں کوئی محتاجی رہے گی, نہ قبر میں محتاجی رہے گی, نہ آخرت میں کوئی محتاجی رہے گی. کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا, مجھ پر درود پاک پڑھے گا, کل بروز قیامت اس کو نور عطا کیا جائے گا, اس کو پل صراط پہ نور عطا کیا جائے گا. اور جن کو نور عطا کیا جائے گا وہ اہل دوزخ سے نہیں بلکہ جنتی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تھوڑا سا گلا الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے, اعتکاف کے اندر ہے, معتکف ہیں, اور مسلسل بیان کا سلسلہ جاری کی ساری ہے. آج بھی بیان کرنا ہے, کل جمعۃ المبارک کے اندر بھی بیان کرنا ہے, اور رات میں بھی تقریباً بیانات چل رہے ہیں. تو میں نے آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا بیان رکھا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں فی زمانہ جو اس وقت ہماری صورتحال جو ہے وہ مہنگائی کی طرف جا رہی ہے, اور ایک مشکل ترین مراحل پہ جو ہمارا پاکستان اس وقت موجود ہے, تو اس کو آسان اور سہل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر بجا لائیں. تو آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے. اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں, اور زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, بلکہ اس میں جو مین باتیں ہیں وہ میں آپ سے کروں گا. آپ بھی اس کو سیکھیں, میں بھی سیکھوں. خالی اس کو ایک سننے کے حد تک نہ رکھیں, بلکہ اس کو آپ مدنی گلدستے میں سجائیں. یہ امید ہے کہ شاید ہمارے ان حالات میں شاید ہمیں ضرورت پڑ جائے, اس وقت ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح ہماری زندگی سہل فرما دے گا, آسان فرما دے گا, ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا. میرے میٹھے محترم اسلامیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن حق ہے, اس کے ایک ایک زبر پہ ہمارا ایمان ہے, ایک ایک حرف پہ ہمارا ایمان ہے, اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان. اب یہ کیا کہتا ہے قرآن پاک؟ یہ کہتا ہے کہ اگر احسان مانو گے, اگر تم احسان مانو گے, تم میرا شکر ادا کرو گے, تو میں تمہیں اور دوں گا, میں تمہیں اور دوں گا. اگر تم مگر شکر مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا, اور نا شکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. میرا عذاب کیا ہے؟ سخت ہے. اور آج ہمارے درمیان جو نا, ہم کسی کا شکر ادا کرتے نہیں ہیں, اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا آتا نہیں ہے, شکر ادا کرنا آتا نہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ شکر ادا کس طرح کیا جائے, اللہ کا شکر ادا کس طرح کیا جائے. تو ہمیں شکر کرنا آتا نہیں ہے, مگر ناشکری کرنا آتی ہے. ہمیں ناشکری کرنا آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ناشکری کرنے کی وجہ سے ہم تنگ دستی کا شکار ہیں. کس کا شکار ہے؟ تنگ دستی کا شکار ہے. میں آپ کو ایک کتابوں کے اندر الحمدللہ ایک واقعہ لکھا ہوا تھا, جو میں نے اس کو نوٹ کیا, اور بڑا دل میرا اس سے ہوا. بس اس کے الفاظ تھوڑے سے دقیق ہیں, مگر میں انشاءاللہ اس کو سہل انداز میں آپ کو بتاؤں گا, ذرا سنیں. ایک مالدار شخص تھا. ایک مالدار شخص کثرت سے شکر ادا کیا کرتا تھا. جب اس کی ایک مراد پوری نہ ہوئی تو اس نے ناشکری کرتے ہوئے گناہوں میں پڑ گیا. یعنی وہ مالدار تھا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا پہنچایا کرتا تھا, اور پھر ایک بات اس کی مکمل نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ سے. ایک بات یاد ہے, کوئی بات اگر اللہ کی بارگاہ سے مکمل نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اس کا اچھا نعم البدل عطا فرماتا ہے. ہاں, اس کا ایک اچھا نعم البدل. جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندہ رات کو بیمار ہوا اور اس نے کوئی ناشکری والا جملہ نہ کہا, اس نے شکوہ نہیں کیا کہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں یار مجھے بخار ہے, مجھے بخار ہے. یہ بھی ایک ناشکری ہے ہمارے لیے, یہ بھی ایک ناشکری ہے. بخار ہے تو ہونے تو بخار, ضرورت سمجھتے تو آپ اس کو بیان. مگر اب ہماری یہ لینگویج میں آ گیا ہے, ہماری زندگی کے ماحول میں آ گیا ہے کہ یار بس طبیعت خراب ہے, ماحول مطلب ہے نا, طبیعت خراب ہے ہماری, بخار چڑھا ہوا ہے. تو اب غور کیجیے, حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے کو بخار چڑھا ہو اور وہ کسی سے شکوہ نہ کرے,
اگر وہ شکوہ نہ کرے تو میرا رب عز و جل اگر اس کو صحت دے گا تو پہلے سے زیادہ بہتر صحت عطا فرمائے گا، خون عطا فرمائے گا، طاقت عطا فرمائے گا، اور اگر موت اس نے دی تو جنت عطا فرمائے گا۔ تو پتہ لگے دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے۔ اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت اچھی موت ہو، حضور کے دیدار میں موت ہو، اور ہو سکے تو مدینہ پاک میں ہو، مدینہ پاک میں موت ہو، مسکن مدفن ہمارا مدینہ ہو۔ آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام شاد فرماتے ہیں جو مدینے میں آگے مرے گا اس کی شفاعت میں کروں گا، شفاعت فرمائیں گے وہ ہماری الحمدللہ، اور ویسے بھی شفاعت فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال وہ بات آپ سمجھ گئے جو میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ پہلے سے بہتر خون دوں گا، پہلے سے بہتر صحت دوں گا، اور اگر موت دوں گا تو جنت دوں گا، موت دوں گا تو جنت دوں گا۔ اب اس واقعے کو سمجھیں جو اب میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ یہ وہ شخص تھا جس کی ہر مراد پوری ہوا کرتی، ایک مراد اس کی پوری نہ ہوئی تو اس نے ناشکری کرتے ہوئے وہ گناہ میں پڑ گیا، مگر خدا عز و جل کی نعمتیں اس سے ختم نہ ہوئیں، مگر خدا کی جو نعمتیں تھیں وہ اس سے ختم نہ ہوئیں، اس کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ تو اس نے عرض کی یا رب عز و جل میری فرما برداری تو بدل گئی ہے، میری جو فرما برداری ہے بدل گیا، اب ناشکری پہ آ گیا ہوں، پہلے تو تیری فرما برداری تھی، اب میں میری جو فرما برداری ہے وہ تو میری بدل گئی ہے، مگر نعمتیں دور نہیں ہوئیں، تیری نعمتیں مجھ سے دور نہیں ہوئیں۔ تو اس نے ہاتف غیبی سے ایک آواز سنی، اب اس کو سمجھنے کی بات ہے جو میں آپ کو بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہاتف غیبی سے آواز سنی، کہا کہ اے شخص ہمارے نزدیک ایام وصال کی بڑی قدر و منزلت ہے، نہیں سمجھے؟ سنو کہ اس دن کی ہمارے نزدیک کافی قدر و منزلت ہے کہ جب تمہاری ہم سے ملاقات ہوتی، تمہاری ہم سے ملاقات ہوتی ہے، ہمارے نزدیک یہ زیادہ یہ کہ قدر رکھتی ہے، منزلت رکھتی ہے۔ ہم نے تیرے خاطر اسے محفوظ رکھا تھا، ہم نے تیرے خاطر اسے محفوظ رکھا جبکہ تو نے اسے ضائع کر دیا، تو نے اللہ کی ملاقات کو ضائع کر دیا، تو نے اللہ کی ملاقات کو ضائع کر دیا۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، ناشکری کرنے سے بندے کے پاس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں، نعمتیں چلی جاتی ہیں، اور آج ہم ناشکرے ہیں، آج ہم تنگدستی کا شکار ہیں۔ سب سے بڑی یہی بات ہے کہ ہم ایک تو ناشکرے ہیں، پھر ہم سوال بھی کرتے ہیں، اگر ہم بلا وجہ سوال کرتے ہیں کسی سے تو ایک بات یاد رکھیے گا، جب بندہ سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ سوال ہی کرتا رہتا ہے، وہ کبھی اس پوزیشن پہ نہیں آ سکتا جہاں اس کو آنا چاہیے تھا، وہ محتاجی سے باہر نہیں آ سکتا، کیونکہ جب بندہ بلا وجہ سوال کرتا ہے، نیت رکھتا ہے۔ یہ طرح بچوں کو خاموش کریں، اوپر یہ بچے بول رہے ہیں نا، یہ خاموش کریں، آپ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تو نیچے آ جائیں، خاموش کریں ان کو، اگر باتیں کریں تو باہر نکال دیں ان کو، کیونکہ اتنی قیمتی باتیں میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیا تو امید یہ ہے کہ رب العالمین کی جب شکر گزار بندے بنیں گے نا تو ہمارے گھر کی تنگدستی دور ہو جائے گی، انشاءاللہ۔ تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا پیارے سمجھ، نعمتیں جو ہیں ناشکری کے سبب بندے سے کافور ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ امت کے غمخوار سید شہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتیں بھی اسی طرح بھاگ جاتی ہیں جیسے جنگلی جانور بھاگ جاتے ہیں، تو ان کو شکر کے ساتھ پابند کر لو، شکر کے ساتھ انہیں قید کر لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جو تمہارے پر نعمتیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ بیچارہ لو لیول پر تھا کمانے کے اندر، آہستہ آہستہ اتنی اس نے امپرومنٹ کی کہ وہ اب لاکھوں روپے کمانے لگ گیا۔ کیا کمانے لگ گیا؟ بولیے، لاکھوں روپے۔ اب وہ لاکھوں روپے کی باتیں کر رہا ہے، لاکھوں کی کر رہا تھا، کروڑوں کی بھی بات بھی کر رہا ہے، وہ کروڑ کی بھی بات کر رہا ہے، مگر اب اس کو اس کے تکبر نے، ناشکری نے اس کو گھیرا، وہ دوبارہ زمین پہ آ گیا، اور زمین پہ آنے کی وجہ کیا ہے پیارے اسلام بھائیو؟ یہ غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث کئی حوالوں سے موجود ہے، میں دیکھ کے حیران رہ گیا ہے، اور کئی
مفہوم ایک ہی ہے مگر مختلف لفظوں کے ساتھ موجود ہے. وہ یہ کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. یعنی وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کیا پہنچائے گا جو بندے کا شکر ادا نہیں پہنچاتا. تو شکر گزاری جو ہے در حقیقت میں یہ وہ تعویذ یا وہ وظیفہ ہے، یہ وہ تعویذ وہ وظیفہ ہے کہ آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے تعویذ دے دو، مجھے یہ حدیث اور قرآن سے ثابت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی تعویذ ہے تو بتا دو میرے کو. جو یہ راہ ہمیں دکھا رہا ہے قرآن و حدیث ہے، راہ دکھا. اگر پھر بھی ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی تو قرآن و حدیث حق ہے، غلطی ہماری اپنی ہے. اس غلطی کو پھر تلاش کرو. دور کیوں جاتے ہو یار؟ مشاہدہ کرو نا اپنا یار. قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کیا کہ نماز بے حیائی بری بات سے روکتی ہے. اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر بے حیائی بری بات سے رکتے ہی نہیں. کیا وجہ ہے؟ قرآن تو حق ہے نا بھائی. تو غلطی کس کی ہے؟ غلطی تو پڑھنے والے کی ہے. کہاں غلطی کر رہا ہے؟ اس غلطی کو درست کرے. کیا اس کا غسل صحیح تھا؟ کیا اس کا وضو صحیح تھا؟ کیا اس کی قرات صحیح تھی؟ کیا اس کا رکوع صحیح تھا؟ اس کا سجود صحیح تھا؟ کیا اس کے نماز میں خشوع اور خضوع تھا یا نہیں تھا؟ کیا تھا؟ حالت تو ہماری ہے، برا مت میں، حالت تو ہماری. ہم نے اللہ اکبر کہا اور اگر کہیں دری بچھی ہے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یہ دری کیسے بنی ہوئی ہے، یہ کیسے ڈیزائن بنا ہوا ہے، ارے یہ پتھر میں کیسا ڈیزائن ہے، ارے کسی انسان کی شکل بھی نظر آ رہی ہے. وہاں سلام پھیرا، سارے وضو سے ختم ہو گئے. السلام علیکم کہا، وعلیکم السلام، کہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. نہ اس کا کسی سے ہم ذکر کرتے نہ کچھ کرتے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ کہ شیطان ہماری توجہ نماز سے ہٹاتا ہے. ہم نماز میں رہ کر بھی ہٹاتا ہے مگر اس سے ہمیں مقابلہ کرنا ضروری ہے. اس سے ہمیں مقابلہ کرنا ضروری ہے. جب تک اس سے مقابلہ نہیں کریں ہم کامیاب نہیں ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے. دیکھیں شیطان جب سے مردود ہوا اس وقت سے لے کے اب تک اس کے پیروکار بھی اب تک اس کے پیروکار جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے اب تک، اور جب سے یہ اس پہ لعنت کا طوق پڑا اور اس کو مطلب یہ کہ دربار سے نکال دیا گیا، عرش سے پھینک دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، اس وقت سے لے کے اب تک یہ مسلسل ہمارے درمیان وسواس ڈال کر اور شر انگیز حرکات کر کے ہماری عبادتوں کو ضائع کرتا ہے، ہمارے کاموں کو خراب کرتا ہے، ہمارے گھروں ہمارے دلوں میں لالچ کو پیدا کرتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے، غیبتیں ہم سے کرواتا ہے، جھوٹ ہم سے بلواتا ہے، بدکاری ہم سے کرواتا ہے، اور نازیبا چیزوں کو دیکھنے پر ہمیں یہ مجبور کرتا ہے. یہ سارے کام کرنے وہ تو مصروف ہے مگر ہم اسے جنگ کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. اب جنگ کیسے کریں؟ ہم جنگ کے لیے اسلحہ ہوتا ہے، اسلحہ جو وہ علم کا اسلحہ ہے، وہ علم حاصل کریں. جب علم حاصل کریں گے تو اس سے مقابلہ بھی ہوگا، اس سے مقابلہ بھی ہوگا. دو چیزوں سے مقابلہ ہوتا ہے شیطان سے، ایک علم، دوسرا اللہ کا فضل. اس کے علاوہ مقابلہ نہیں ہو سکتا. ورنہ یہ ایسے سوالات کر کے بندے کو جو ہے کفر کے ایسے کنویں میں دھکیل دیتا ہے کہ اس کی واپسی کی پھر چانسز ختم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم بندوں کا شکر ادا نہیں پہنچائیں گے تو ہم اللہ کا شکر ادا کیسے پہنچائیں گے؟ یہی وجہ ہے جن کے کاروبار چلتے جھوٹوں سے اور جھوٹے کے معاملات لے کر اور مطلب تکبر کر کے اپنے کاروبار کو بالکل زمین بوس کر دیتے ہیں. اگر یہی خوف خدا رکھتے ہوئے سارے کام مطلب یہ کہ طریقے سے کیے جائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے اور شرعی ہیلوں کے ذریعے کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں. اب یہ اہل علم میری بات سمجھ رہے ہوں گے جو کاروبار کرتے ہیں، اس چیز کو سمجھیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مرکز کے اندر جو ہے مطلب تاجران کی جو ہے وہ تربیت کی گئی ہے کہ تاجر جو ہے وہ کس طرح سے مطلب یہ ہے کہ تجارت کرے. اس کو سیکھو نا. تجارت کرنے جا رہے ہو تو تجارت کا علم بھی تو سیکھو. جب تک علم نہیں سیکھو گے تو آگے کیسے بڑھو گے؟ پھر تو یہ ہوگا کہ حرام نہ حلال میں تمیز ہوگی، نہ کچھ ہوگا. کھاؤ گے پیو گے ختم ہو جاؤ گے، کہانی ختم ہو جائے گی، پھر پکڑ بھی ہو جائے گی اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ. تو لہٰذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوگا وہ کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہوگا. آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے تھے. آپ کو راستے میں دو افراد ملے. ایک نے آپ سے عرض کیا کہ میں بدحال ہوں، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، آپ اللہ عز و جل سے میرے لیے رزق کی دعا کیجیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ فرما لیا
اور دوسرا شخص آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا اے اللہ عز و جل کے پیغمبر علیہ السلام، میں اس بستی کا خوشحال ترین شخص ہوں، میرے پاس زرخیز زمین ہے، بکریاں ہیں اور بھیڑیں ہیں اور گلے اور گھوڑوں کے استبل ہیں، میرے پاس خادموں اور غلاموں کا لشکر ہے، مجھے اللہ عز و جل نے اولاد کی خوشی سے بھی نوازا ہے، میں اب چاہتا ہوں کہ میرا زیادہ تر وقت اللہ عز و جل کی عبادت میں گزرے، لیکن دنیا داری نے مجھے اتنی فرصت نہیں دی کہ میں رب العزت کی عبادت کر سکوں، اور آپ اللہ عز و جل سے درخواست کیجئے گا کہ وہ میرے کندھوں سے دنیا داری کا بوجھ کچھ کم کر دے تاکہ مجھے وقت ملے اور صدق دل سے اللہ عز و جل کی عبادت کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ بھی وعدہ فرما لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو دونوں اشخاص اپنے آپ علیہ السلام کے راستے میں کھڑے تھے۔ آپ کو دیکھ کر بدحال شخص آگے بڑھا اور آپ نے اس سے دیکھ کر فرمایا اللہ عز و جل نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے۔ کس نے پیغام بھجوایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ تم کثرت سے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، تمہیں خوشحالی مل جائے گی۔ اللہ نے کیا پیغام کہلوایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ دیکھو تم تنگ دست ہو، بدحال ہو، تنگ دستی کا شکار ہو، گھر کا خرچہ نہیں چلتا تمہارے پاس، راشن پہلے ختم ہو جاتا ہے آپ کا، تو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تم خوشحال ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے چونک کر آپ کی طرف دیکھا اور غصے سے بولا اللہ عز و جل نے مجھے دیا کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے مجھے دیا کیا ہے کہ جس کا میں شکر ادا کروں؟ وہ مڑا اور واپس بستی کی طرف چل پڑا۔ ایک بات یاد رکھیے آپ، ادھر یہاں ایک بات یاد آ رہی، جب اللہ تعالیٰ کسی سے دین لیتا ہے تو اس کی عقل بھی لے لیتا ہے، عقل بھی اس کی سلب ہو جاتی ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کی بھی عقل سلب ہوئی بھی ہے۔ قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے کہ حق جانتے ہیں مگر اپنی انا کی وجہ سے نہیں آتے، اپنی انا کی وجہ سے نہیں آتے۔ تو یہ ساری چیز الحمدللہ ہمارے قرآن حدیثوں میں ہر چیز مطلب ہمیں مل جاتی ہے، ثبوت کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو یہ حال اس کا ہے۔ تو بہرحال اس نے مطلب کہا کہ مجھے کچھ ملا کیا ہے جو میں اس کا شکر ادا کروں۔ اگر کوئی بھی چیز ہو اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا پہنچانا چاہیے۔ جبکہ پیارے میٹھے محترم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعِمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ کہ پس اس نے اللہ عز و جل کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ عز و جل نے اس کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ یہ ان کے کیے کا ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھوک اور مطلب یہ کہ بھوک کا لباس پہنا دیا، اور یہ ان کے اپنے کیے کا اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ بندے نے یہ کیا، بندے نے یہ حرکت کی تو پھر ان کے اندر یہ خوف پیدا کر دیا۔ اور حقیقت ہے ہمارے اندر جو نا اصل میں جو خوف ہے انٹرنیشنل جو خوف ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر ہمارے دنیا سے رابطے بند ہو جائیں گے، یورپ سے رابطے بند ہو جائیں گے، ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم کس طرح سے تجارت کر سکیں گے، کس طرح سے سارے معاملات کریں گے، اور پھر اس بنا پر مطلب یہ کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ لیٹ جاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے۔ آج بھی دیکھیں نا فرانس نے کہہ دیا نا کہ چاہے تم کچھ بھی کر لو ہم تو خاکے بنا کے ہی رہیں گے اور بناتے رہیں گے۔ اور حضور علیہ السلام کے نعوذ باللہ خاکے بنا کے روڈوں پہ آویزہ کیے ہوئے ان لوگوں نے، روڈوں پر آویزہ کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں تو صحیح، آج اتنے سارے مسلمان ہیں اور مطلب اتنی کنٹریاں ہیں مسلمانوں کی کہ ان کو مستحکم ہونے نہیں دیا جاتا۔ اگر یہ مستحکم ہو گئے تو پھر نیٹو ختم ہو جائے گی نا، پھر نیٹو کی طاقت کیا رہے گی، پھر تو اسلامی طاقت بن جائے گی۔ تو اسلامی طاقت بننے نہیں دیتے، تو صلیبی سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں وہ جاری ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہم پر رحم اور کرم عطا فرمائے۔ چلیے آگے سنیں کہ وہ دوسرا شخص آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا، جو خوشحال تھا وہ عرض کرنے لگا کہ میرے لیے کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا کہ تم میرے شکر میں کمی کر دو،
تو میرے شکر میں کمی کر دو، تمہارا رزق کم ہو جائے گا اور یوں تمہیں فرصت بھی مل جائے گی۔ اس شخص نے ایک لمحہ سوچا اور اس کے بعد بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر اللہ عز و جل کے بے تحاشا کرم ہے، میں خود کو اللہ عز و جل کے شکر سے کیسے باز رکھ سکتا ہوں۔ وہ بھی مڑا اور بستی کی طرف چلا گیا۔ لا ان شکرتم لا ازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، میں تمہیں اور دوں گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا پہنچانا چاہیے، شکر کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کس قدر شکر کیا کرتے، سنیں۔ آئیے ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں اور ذرا غور سے سنیے گا، کبھی اس کا مطلب بھی غلط مت لے لیجیے گا، وہ بھی بیچ میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحربر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سوج جایا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے آپ کے سبب سے آپ کے اگلے اور پچھلے کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یعنی آپ کے سبب سے اس امت کے، آپ کے وسیلے سے اس امت کے اگلے اور پچھلے کو گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کیا میں اللہ عز و جل کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ عز و جل کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جو اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں۔ کبھی ہم نے کبھی شکرانے کے نفل پڑھے، ہم نے؟ جواب دیجئے، کبھی شکرانے کا سجدہ کیا؟ یہ بھی سنت ہے، شکرانے کا سجدہ کرنا بھی سنت ہے، شکرانے کے نوافل پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور آج گھر گھر میں پیارے اسلام بھائیوں ناشکری ہوتی ہے، ناشکری، اور اس انداز میں ناشکری ہوتی ہے کہ مت پوچھیں۔ اب دیکھیں نا، گھر کے اندر ہماری کون ہے؟ ہماری اہلیہ ہے۔ کون ہے؟ ہماری اہلیہ ہے۔ اس کے متعلق حدیث سنیں، آپ سنیں ذرا، کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس عورت پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اس عورت پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا اس عورت پر کہ جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اپنے شوہر سے بے نیاز بھی نہیں ہے، وہ اپنے شوہر سے بے نیاز بھی نہیں ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا، اس کا شوہر اس کے لیے کیا، تم نے کرا کیا ہے میرے لیے، کیا کرا بتائیے، کیا کرا کیا تم نے میرے لیے؟ سارا مٹی ملیٹ کر دیتی۔ یہ ناشکری ہے بھائی، یہ مت سمجھو کہ تم نے اپنے شوہر کا دل خراب کر دیا، تم نے در حقیقت میں اپنے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دیا، تم نے اپنے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ کھولو، ناشکری نہ کرو اور توبہ کرو اس بات سے کہ کوئی شوہر جس طرح سے تمہاری خدمت کرتا ہے، تمہارا خیال کرتا ہے اور تمہارے معاملاتوں کو طے کرتا ہے، جو تم کہتے ہو وہ بھی کرتا ہے۔ بسا وقت ٹھیک ہے، ایک وقت ہوتا ہے پیسہ نہیں ہوتا انسان کے پاس تو پریشان بھی ہوتا ہے، اور پریشان کے سہارا تم ہی دو اس کی، اب اس پہ تم اس کے لیے ناشکری کرو، اور جبکہ تم جانتی ہو اپنے شوہر کو اچھی طریقے سے وہ کس قدر محنت کرتا ہے، کام چور تو نہیں ہے وہ، چلو ایک کام چور ہے تو سمجھ میں آتا ہے، کام چور ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر اپنی پسند کا کوئی ایک اچھا جوڑا بھی لے کے آتا ہے بیوی کے لیے، بیوی اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، لوگوں نے کان پکڑ لیے، بھائی ان عورتوں کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ لو پیسے، تم ہی جاؤ بازاروں کی زینت بن جاؤ، اپنے پسند کا لے کے آ جاؤ۔ آج عورتیں بھری پڑی ہیں، اگر یہ مرد لے کے آ جائیں، بھائی مرد پہنا رہے ہیں، جو مرد پہنا رہے ہیں وہ پہنو نا، جو مرد کو بھلا لگے گا وہی پہنو، اور یہی حکم ہے کہ مرد کو بھلا لگنا چاہیے، اس کے مرد کو بھلا اور اچھا لگنا چاہیے۔ مگر آج کی یہ عورت اللہ 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 یہ بڑی ناشکری کرتی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھ لیں، وہ بات ایک مقولہ مشہور ہے نا کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہو نا، اگر کوئی اللہ کا ولی ہو تو اگر وہ آسمان پہ بھی اڑ رہا ہوگا تو بیوی پتہ کیا بولے گی؟ ہاں اڑ رہے ہیں، مگر تھوڑا سا ٹیڑھے اڑ رہے ہیں، ٹیڑھے ہیں، سیدھے نہیں ہیں۔ تو یہ عورت ہے آج کل کی۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کریں گے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔
ہاں ہاں بڑی فضیلت ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور نافرمانی نہ کرو. قرآن کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرو. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا مرتبہ جو کھانا کھائے، اس شخص کا مرتبہ جو کھانا کھائے اور شکر کرے اس شخص کی مانند ہے کہ جو روزہ دار ہو صابر رہے. قیامت کے دن ندا کی جائے گی، اس وقت کوئی شخص نہیں اٹھے گا بجز ان لوگوں کے جنہوں نے مال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا ہوگا. سمجھ میں نہیں آئے آپ کے؟ اس کی تشریح میں چلا جاؤں کیا؟ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا پہنچاتا ہے نا کھانا کھانے کے بعد، وہ روزہ دار جیسا شخص ہے اور صابر شخص ہے. حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کا کھانا کھا کے شکر ادا کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، وہ ایسا ہے جب کھانا کھا رہا ہے. روزہ کدھر ہے بھائی؟ روزہ کہاں ہے؟ وہ تو کھانا کھا رہا ہے، روزہ کدھر آ گیا؟ پھر صبر، تو وہ صابر بھی ہو گیا اور ساتھ میں مطلب یہ ہے کہ روزے دار ہے. یہ دونوں اس کو فضیلت مل رہی ہیں. اور پھر کل بروز قیامت جو ہے مطلب یہ کہ ندا دی جائے گی، اس وقت تو پھر کوئی شخص اٹھے گا نہیں. وہی شخص اٹھے گا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوئے مال پر شکر ادا کیا ہوگا، شکر ادا کیا ہوگا. اور دیکھیں کس کس انداز میں پیارے اسلام بھائی لوگ شکر ادا کرتے ہیں. آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک اسلامی بہن کا واقعہ. آپ بولے میں اسلامی بہن کو تو میں نے کھینچ دیا ہے نا، ایک بیوی کو کھینچ دیا میں نے، مگر آئیے میں ان کی تائید بھی کر دیتا ہوں. کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں، اور ایسے بات نہیں کہ 5 انگلیاں جیسی نہیں ہوتی ہیں. اب رابعہ بصری جیسی تو کوئی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ رابعہ بصری، اور پھر رابعہ بصری کو دیکھ دیکھ کے نہ ایسی کتنی خواتین دنیا سے گزری ہیں جو ولیہ بن کے گزری ہیں، جو ہمارے مطلب منظر کے سامنے نہیں ہے، کتابوں کے اندر نہیں ہے. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بہتر. اور بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب جب وہ علم کی بات کرتی ہیں تو دوسرا پگلے جھانکتا ہے، یار اتنا کچھ علم ہے ان کے اندر. وہ سیکھتی ہیں تو الحمدللہ. اور اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ الحمدللہ مطلب گھر گھر کے اندر جو ہے بچے ہیں وہ عالم کا کورس کر کے وہ عالم ہی بن جاتی ہیں، عالم بن جاتی ہیں الحمدللہ. اور ان کے اندر علم کا ایک خزانہ جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے ان کے اندر. اب یہ دیکھیے کہ جس کے اندر علم کا خزانہ ہوگا تو وہ یہ بات کرے گا، وہ یہ بات کرے گا. کہ ایک اسلامی بہن کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ پہ لکھ لیا کرتی تھی. دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ پہ لکھ لیا کرتی تھی. ایک شب اس نے لکھا میں خوش ہوں کہ میرا شوہر تمام رات زوردار خراٹے لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور میرے پاس ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ نکل گئی. چلو دوبارہ بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرا شوہر رات کو سوتے وقت خراٹے لیتا ہے، خراٹے لیتا ہے، اور مطلب میں خوش ہوں اس بات پر کیونکہ میں اس بات کو جان نہیں ہوں کہ میرا شوہر زندہ ہے، مرا نہیں ہے، میں بیوہ نہیں ہوئی ہوں، میں بیوہ نہیں ہوئی ہوں، وہ میرے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ کیونکہ یہ مرد جو ہے عورت کی چادر ہے. مرد جو عورت کی چادر، آپ دیکھ لیں کوئی شادی شدہ عورت اس کا مرد ہو کوئی آنکھ تو اٹھائے. اور اگر وہی مطلب یہ کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہے، پھر دیکھیں آپ کون کون سی نظریں اٹھتی ہیں. یہ تو ایک عوامی پراپرٹی بن جاتی ہے. بعض عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، پھر دیکھیں آپ کزنوں کو ان کو دیکھیں پھر کیا ماحول بنتا. آپ بخوبی سمجھتے ہیں، آپ بخوبی سمجھتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بیوہ ہوا اس کو فوراً اس کی شادی کرنی چاہیے. کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی صحابیہ کو بیوہ نہیں رکھا. جو بیوہ ہوئی فوراً اس کا نکاح ہوا. اب یہاں تو 1 نکاح 2 نکاح 3 نکاح 4 نکاح پر تو طوفان ہے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر. بھائی یہاں تو بات ہی نہیں ہے. اگر آپ بات کرنے آؤ تو اسلامی بہنیں خفا ہوتی ہیں، بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے محترم اسلام بھائی جو قرآن کا حکم ہے یہ قرآن کا حکم ہے شادیوں کے حوالے سے. تو انسان کو جو نا مطلب نہیں کرتا خاموش رہے، بولے کچھ نہیں. اللہ نہ کرے قرآن کی آیت ہے کوئی اسلامی بہن نے انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گی، تو اس کو بولنے کا تو ہے ہی نہیں. اور بیچارہ وہ ایک ہی سے اتنا کچھ مطلب برکتوں میں آ جاتا ہے تو دوسرا کا تو صرف وہ زبان کی نوک تک بول سکتا ہے. عملی جامہ جو ہے وہ ہر کوئی پہنا نہیں سکتا. میری بات سمجھ رہے نا؟ عملی جامہ ہر کوئی پہنا نہیں سکتا. اس کے لیے بہت زیادہ مطلب جگر اور گردہ چاہیے فی زمانہ اس وقت. یہ سعودی عرب نہیں ہے کہ ایک چھوڑ دوسری پکڑ. میری بات سمجھ، یورپ نہیں ہے ایک چھوڑ 10 کو پکڑ.
یورپ نہیں، یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی، وہ کیا کہتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے میں اس بات سے خوش ہوں کہ وہ تمام رات جو ہے خراٹے لیتا ہے زوردار. اور مجھے ایک بات یہاں پہ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اسلامی بھائی کی، کہ ایک اسلامی بھائی کی مطلب شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد وہ رات کو سوتے میں خراٹے لیتا تھا، خراٹے. اب جب اس کی بیوی نے دیکھا ہے تو خراٹے لیتا ہے تو وہ اس سے گھبرا گئی، اور گھبرا کے اس نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں. اسے طلاق ہی لے لی، بتائیں، طلاق ہی لے لی اس نے اس سے. تو یہ تک حالت ہے. تو اگر خراٹے اگر آتے ہیں تو بھائی تو کیا ہوگا؟ خراٹے جس کی نیند پوری نہیں ہے اس کو بھی خراٹے آئیں گے. اگر جس کو خراٹے نہیں آتے، ایک بات ہے، جس کی نیند پوری نہیں ہے اس سے بھی خراٹے آئیں گے. نیند پوری اسے نہیں آئے گی. ایک خراٹے والے کی عادت بھی ہوتی ہے. اب اس کے بہت سارے علاج بھی آ گئے، اس کو کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. تو کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا شوہر میرے پاس ہے، زندہ ہے، یہ مجھے معلوم ہے. اچھا میں خوش ہوں. کہا کہ میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا صبح سویرے اس بات پر جھگڑا کرتا ہے کہ رات بھر مچھر کھٹمل سونے نہیں دیتے، یعنی وہ رات گھر پر ہی گزارتا ہے، آوارہ گردی نہیں کرتا. آوارہ گردی نہیں کرتا، کم از کم کھٹمل کاٹنے کے باوجود مجھ سے چلے جھگڑتا بھی ہے، مجھ سے بگڑتا بھی ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ آوارہ نہیں ہے، باہر گھومتا نہیں ہے، گھر میں رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ باہر جائے گا تو کیا کرے گا؟ مجھے بتائیں آپ. آج کل کے بچے اگر باہر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ آج کل کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، میں کان پکڑتا ہوں، میں باتیں بھی نہیں کر سکتا ہوں ان کی حرکتوں کی. اور آپ مجھ سے بخوبی جانتے ہیں، ہم تو وہ ہے نا مطلب امامے والے ہو گئے، داڑھی والے، اب تو سفید داڑھی بھی ہو گئی. ارے بزرگ ہیں، ان کے سامنے کیا باتیں کریں بھائی؟ سب کچھ کھلا ہوا، سب نظر آتا ہے کون کیا کر رہا ہے. ہم بولتے بھی ہیں اشارتاً، لفظوں کے اندر بیان بھی کرتے ہیں اور متنبع بھی کرتے ہیں. تو لہذا اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، نظر رکھنا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا کہا کہ بچہ میرا کہیں جاتا، مجھے اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے. پھر اس نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ میرا ہر مہینہ بجلی، گیس، پانی، پیٹرول وغیرہ کا اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس میرے استعمال میں ہے نا. اگر یہ نہ ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی. کہا گیا مانا کہ یہ مہینے کے اندر بجلی، گیس، پانی، پیٹرول اچھا خاصا مہنگا ہو گیا، ٹیکسز بھرنا پڑ رہی ہیں، مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیزیں میرے نزدیک تو ہیں. اگر یہ نہ ہوتی میرے پاس تو پھر میں کیا کرتی؟ میں اللہ کا شکر ادا پہنچاتی ہوں. میں خوش ہوں کہ دن ختم ہونے تک میری تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے. گھر کی خواتین تھوڑی سی کام کیا کرتی ہیں مت پوچھیں آپ ان کو. اگر بہویں آ جائیں، وہ اس کا کام ہے، وہ اس کا کام ہے، وہ اس کے کام کے اندر گھر کا ماحول بگاڑتی ہیں، گھر کا ماحول بگاڑتی ہیں. تو یہ غور کریں ذرا. کہا کہ دن ختم ہونے تک میری تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے، یعنی میرے اندر دن بھر سخت کام کرنے کی طاقت تو ہے نا. نہیں آئی سمجھ میں؟ میرا تو برا حال ہو جاتا ہے کہ میں سارا دن کام کرتی ہوں، مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے طاقت تو بخشی ہے کہ یہ کام کر رہی ہوں میں. یہ قوت تو ہے نا. بعض تو ایسی ہیں وہ چلا نہیں جا رہا، بستر پہ پڑی ہوئی ہیں، وہ نہ کام کی نہ کاج کی، اور محتاجی ہے. ہاتھ سے کھانا کھلا دو اور بولو برات بھی کوئی اور دھلا دے، اس طرح سے. تو کم از کم میرے اندر یہ طاقت تو ہے نا. اور یہ طاقت اور ہمت صرف اللہ ہی کے فضل سے ہوتی ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ روزانہ اپنے گھر کا جھاڑو پونچھا کرنا پڑتا ہے اور دروازے کھڑکیاں صاف کرنا پڑتی ہیں. شکر ہے کہ میرے پاس گھر تو ہے نا، میرے پاس گھر تو ہے نا. جن کے پاس نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، جن کے پاس گھر نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. میرے پاس تو کم از کم گھر تو ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا پہنچا رہی ہوں، کہ جس کی میں صفائی ستھرائی جھاڑ پونچھ. اور تاکہ صفائی کیا ہے؟ نفس ایمان ہے، نفس ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. تو آدھا ایمان ہے، میرے کو موقع تو مل جائے. اب جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے ان کا کیا حال ہوگا. پھر وہ کہتی ہے میں خوش ہوں کہ کبھی کبھار تھوڑی بیماری ہو جاتی ہوں، کبھی کبھار تھوڑی بیمار ہو جاتی ہوں، یعنی میں زیادہ تر صحت مند ہی رہتی ہوں. تھوڑی بہت بیمار ہو جاتی ہوں مگر میں زیادہ تر کیا رہتی ہوں؟ بولیے صحت یاب. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. میں خوش ہوں کہ ہر سال عید پر تحفے اور عیدی دینے میں پرس خالی ہو جاتا ہے. پرس خالی ہو جاتا ہے عیدی. ابھی آگے نا عیدی کا ٹائم آ جائے گا. ابھی آپ بولو گے یار اتنی عیدی کیا ہوا یار، 10,000 اور 20,000 روپے عیدی نکل گئی میری جیب سے یار. 20
سمجھے نا, اس کو دینا, اس کو دینا, پوتا پوتیوں کو دینا, نواسا نواسیوں کو دینا, ہیں بچوں کو دینا, بچیوں کو دینا, بہوؤں کو دینا, فلانا کو دینا, اس کو دینا, اور جو ایکسٹرا کوئی ملنے والے آ گئے ان کو دینا, ان کو دینا. تو اس پہ وہ کہتی ہے بیچاری کہ ہر سال عید پر تحفے اور عیدی دینے پر پرس خالی ہو جاتا ہے. میرے پاس چاہنے والے اور میرے عزیز اور رشتہ دار اور دوست احباب ہیں کہ جنہیں تحفہ تو دے سکوں میں, کم از کم یہ تو میرے پاس ہیں جن کو میں تحفہ دے رہی ہوں. اگر یہ نہ ہوتے تو زندگی کتنی بے رونق ہوتی. اگر یہ میرے رشتہ دار اور عزیز نہ ہوتے تو میری زندگی کس قدر بے رونق ہوتی ہے. اگر میرا پرس خالی ہو بھی جاتا تو کیا حرج ہے, ان کے تحفے تحائف دینے سے میرا پرس خالی ہو بھی جاتا تو کیا حرج ہے. کم از کم یہ دوست اور رشتہ دار احباب تو میرے ساتھ تو ہیں کم از کم. اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. پھر وہ کہتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ روزانہ الارم کی آواز پر اٹھ جاتی ہوں, یعنی مجھے ہر روز ایک نئی صبح دیکھنا نصیب ہوتی ہے. یہ سمجھ میں آ گیا سب کو, الحمدللہ. ظاہر ہے کہ یہ اللہ ہی کا کام ہے, یہ اللہ ہی کا کام ہے کہ جینے کے اس انمول فارمولے پر عمل کر لیجئے. اسی طرح اور بہت ساری باتیں جو نا ہمارے مشاہدے میں آئیں گی, بہت ساری چیزیں ہمارے مشاہدے میں آئیں گی. جب مشاہدے میں آئیں گی تو پیارے اسلام جو ہمارے معاملات اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے. ہم دیکھیں اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار رہے ہیں, زندگی کا ایک حصہ گزار رہے ہیں. یہ ہمارے مشاہدات بھی چل رہے ہیں, ہمارے تجربات بھی چل رہے ہیں, ہماری کیفیات بھی چل رہی ہے, کیونکہ ہمارا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا, ہمارے دل کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی. جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے اس کے جو اچھے اور برے اثرات ہماری باڈی پہ پڑتے ہیں. جب باڈی پہ اگر اچھے اثرات پڑتے ہیں تو صحت مند بندہ ہوتا ہے, اور اگر برے اثرات ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, باڈی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, باڈی پھر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, پھر اس میں بیماریاں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم 4000 بیماریاں لے کر پیدا ہوئے ہیں. کتنی؟ 4000 بیماریاں. جب ہم پیدا ہوئے تھے تو 4000 بیماریاں لے کے پیدا ہوئے تھے, اور ان میں سے کوئی بیماری اس وقت متحرک ہوتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. کینسر ہمارے پاس ہے, بلڈ پریشر ہمارے پاس ہے, شوگر ہمارے پاس ہے, بخار, کھانسی, نزلہ, پتہ 4000 قسم کی یار بیماریاں ہمارے اندر موجود ہے. آپ بولے کرونا, یہ کرونا بھی ہمارے اندر موجود ہے, کرونا بھی ہمارے اندر موجود ہے, مگر یہ اس وقت متحرک ہوتا ہے جب اللہ کا کیا ہوتا ہے, حکم ہوتا ہے. اس سے پہلے متحرک نہیں ہوتا. تو آپ بتائیں کہ کیا شکر کا مقام نہیں ہے ہمارے لیے؟ جواب دیجئے. کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں شکر گزاری کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ جس حال میں ہم بیٹھے ہوئے, جس حال میں ہم یہاں پر ہیں, جس حال میں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور جو میرے محلے والے میرے سن رہے ہیں, میری اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, کیا جس حال میں اللہ نے رکھا ہے کیا ہم اچھے حال میں نہیں ہیں؟ اگر ہمارا برا حال ہے تو کہہ دو ہمارا اچھا حال ہے. ایک بات اگر بد حال ہے تو کہہ دو کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے جیسا رکھا اچھا رکھا. ارے مجھ سے بھی کہیں زیادہ لوگ بد حال ہیں, ان سے تو میں اچھا ہی ہوں نا. ایک اللہ کے ولی تھے نا, ان کی چپل گم ہو گئی مسجد میں سے, گم ہو گئی. مزاج ہے, آ گیا غصہ ان کو, جلال آ گیا ان کو, بڑبڑانے لگے, بڑبڑاتے مسجد سے نکلے سامنے دیکھا تو اس کے پاؤں پہ جو نا دونوں پاؤں ہی نہیں تھے اس بندے کے, ایک بندے کو تھے جسے پاؤں نہیں تھے. فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر تھا پہنچا, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میری تو چپلیں گئی, اس کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہے, اس کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہے. تو پیارے اسلامی بھائیو, شکر ادا پہنچانا سیکھیں, دیکھیں, غور کریں کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا, اور یہ نہیں زبان کی نوک سے. کیونکہ میں اکثر چیز دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس ساری چیز زبان کی نوک تک ہے. جب تک زبان کی نوک تک رہے گا ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ میری بات لکھ لو, اس کو جب تک عملی جامہ نہیں پہناؤ گے. تقریر کو تقریر نہیں سمجھو, بیان کو بیان نہیں سمجھو, جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ صرف ایک رسمی بات نہ سمجھو, بلکہ اس بات کو سمجھو کہ اس میں میرے حق میں کیا کیا بہتری ہے, اور ساری میری بہتری والے کام ہیں, اور مجھے وہ تعویذ وہ وظائف دیے گئے ہیں عملی طور پر کہ جس سے میں اپنے گھر کے حالات اچھے کر سکتا ہوں, اپنے گھر کے حالات اچھے اور بہتر کر سکتا ہوں. تو ان چیزوں کو آپ تمام حضرات جو نا دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں. یہ ایک جملہ ہے نا, دل کے مدنی گلدستہ. مقصد کیا ہے کہ اس کو آپ بالکل پختہ کر لیں. پختہ کرنے کے لیے دو ہی صورت ہے. اگر کبھی ایسا معاملہ ہو نا, ایسا کبھی معاملہ ہو تو آپ امت کا بھلا جو ہمارا چینل ہے نا, اس پہ یہ بیان پڑا ہوگا.
شکر خدا کے نام سے، شکر خدا کا، شکر خدا کا، شکر خدا کا نام سے یہ بیان پڑھا ہوگا. اس بیان کو اٹھائیں، اس کو دیکھیں. بلکہ اس کو میں تو کہتا ہوں 2 سے 3 مرتبہ ضرور دیکھیے گا. یقین ہے نا ہر دفعہ آپ کو نئی چیز محسوس ہوگی. جبکہ آپ نے یہاں سنا، پورا سن رہے ہیں آپ، سارا بیان سن رہے ہیں نا، مگر پھر آپ دوبارہ سنیں گے، توجہ سے سنیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے اندر خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گی. ایسی عطا ہوں گی، اگر یہ کریں تو یہ ہوگا، یہ کریں تو یہ کریں. آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہم جب خود سنتے ہیں ہمیں خود پتہ لگتا ہے کہ یار ایسا بھی بولنا چاہیے تھا، مگر ایسا بھی. اب ساری باتیں انسان فی الودی نہیں بول سکتا. اللہ کی عطا جو اللہ تعالیٰ بلوائے وہی بولتا ہے، اور جتنا بولنا ہوتا ہے اتنا ہی بولتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے پیارے اسلام بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں خوشحالی آ جائے، بدحالی دور ہو جائے، تو جب بدحالی دور ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا پہنچائیں، بندوں کا شکر ادا پہنچائیں. کس کا؟ بندوں کا شکر ادا پہنچائیں. ہاں ضروری ہے، آپ جہاں کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ اپنے اونر کا شکر ادا پہنچائیں. اونر، اب اونر سے لوگ لڑ بھی جاتے ہیں. کیا ہوا جی؟ 25,000 روپے تنخواہ ہے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، 30,000 روپے دو گے؟ 30,000 روپے دو گے؟ نہیں تو جاؤ میں جا رہا ہوں. انا پہ آ جاتے ہیں، خود سے اپنا رزق کا دروازہ بند کر کے جو آتا ہے اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اگر اونر خود نکالے 70 دروازے کھل جاتے ہیں اس کے رزق کے. خود لات مار کے آؤ گے روزی کو تو تنگ ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ ناشکری ہے. کیا ہے یہ ناشکری ہے. ارے یہ تو غور کرو کہ نہ ہونے سے ہونا بہتر تھا. ابھی تمہیں 20 تو مل رہے ہیں، 25 تو مل رہے ہیں تمہارے کو، 25 پہ شکر ادا کرو کہ انشاءاللہ جب کہہ دیے نا اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا، تمہارا رزق پہنچا دے گا، اس کے دل میں بھی ڈال دے گا، بڑھا دے گا وہ پیسے. کیا فرق پڑتا ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میرا گزارا اس سے ہوتا نہیں ہے، مجھے فلاں جو ہے 30,000 روپے دے رہا ہے، اگر آپ بڑھاتے تو میں آپ ہی کے پاس ہوں، نہیں تو میں چلا جاتا ہوں آپ کی راضی خوشی ہو کر. اور راضی خوشی کر کے نا شکری کرنے مت کرو. یہ نہیں کرو بالکل بھی، نا شکری کرو گے ہنس جاؤ گے، اور یہ نا شکری ہے. کہ لوگ اپنی انا کی وجہ سے نوکریوں پہ لات مار کے آتے ہیں. میں نے دیکھا ان لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، بعد میں ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا، ان کو کہ وہ مہینوں سالوں بیٹھے رہتے ہیں، کام نہیں کر پاتے، وہ کام ہی نہیں ملتا. اور اس دور میں تو کام ملنا ویسے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کاروبار کرنا مشکل ہو گیا، کام ملنا مشکل ہو گیا، ہر چیز تو مشکل ہو گئی ہے. کیا کرو گے؟ کیا کرو بتاؤ مجھے؟ ہر چیز تو مشکل ہو گئی ہے. تو جہاں لگا ہوا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا جب پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مالک کو بھی اور دے دے گا، اس کے مالک کو بھی دے دے، وہ مالک بھی اس کو بڑھا دے گا، خود بخود بڑھا دے گا. بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، رائٹ سے وہ کر سکتا ہے بات، مگر طریقے سے، بدمعاشی سے نہیں، ناشکری سے نہیں. اور اس بات کو مد نظر رکھ لے، جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ بندوں کا شکر ادا نہیں پہنچا سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں پہنچا سکتا. اور شکر ادا کس طرح پہنچانا چاہیے، آئیے ایک حدیث سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی چیز عطا کی گئی اگر وہ استطاعت رکھے تو اس کا بدلہ دے. حدیث پاک، اگر کسی کو کوئی چیز عطا کی گئی اور اگر اس میں طاقت ہے، دینے کی قوت ہے، یا وہ دے سکتا ہے بآسانی، تو وہ پھر اس کا بدلہ دے. کیا دے؟ اس کا کیا دے؟ بدلہ دے. اگر استطاعت نہ ہو تو پھر اس کی تعریف کر دے. حدیث کے الفاظ ہیں. اگر اس کے اندر مطلب استطاعت نہ ہو، دینے کی طاقت نہیں ہے، یار اس نے مجھے 1,00,000 روپے دے دیا، اب میں تو 1,00,000 روپے واپس دے نہیں سکتا اس کو. ایک بات ہے، اس سے میں نے ادھار مانگے، بیچارے نے میرے کو ادھار دے دیا، ٹھیک ہے نا. اب اس کا نعمت بدل کہ میں اس کو ادھار چکا دوں. یا کسی نے مجھے گفٹ کر دیا، اب وہ گفٹ میں اس کو نہیں کر سکتا. تو کم از کم میرے اندر طاقت نہیں کہ میں وہ اس طرح کا گفٹ اس کو کروں جو اس نے میرے کو گفٹ کیا. تو کم از کم میں اس کی تعریف کروں. کیا کروں؟ میں اس کی تعریف کروں، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا. کون ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ. کسی نہیں نکلی؟ اتنی پیاری بات یار. آپ کو ایک آسان راستہ بتا رہا ہوں، آپ کو آسان وظیفہ بتا رہا ہوں. اس سے زیادہ کوئی آسان وظیفہ ہے تو مجھے بتا دو. اس سے کوئی آسان کوئی تعویذ ہے؟ آپ بھاگتے ہو، لاؤ جی تعویذ لاؤ، 1,000 روپے دے دیتا ہوں، میں 1,100 دے دیتا ہوں. لوگ 3,000 روپے دیتے ہیں تعویذات والوں کو، تو 50,000 روپے بلکہ لاکھ روپے بھی دے کے آتے ہیں. اگر نہیں ہے تو قرآن کی 6 میں دیکھیں، آپ بیٹھے ہوئے لوگ دے رہے ہیں، اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، اور وہ موزی ڈکیت بیٹھے میں عاملین خود ہی دکان بند کرتے ہیں، خود ہی دکان کھول دیتے ہیں وہ، اور کہتے لاؤ. اور پھر کبھی آ جائیں دکان پر تو اگر کپڑے کی دکان ہے، ایک اپنی بھابھی کے لیے جوڑا نکال دے، اچھا
دو بچوں کے لیے بھی نکال دے, ارے بہو بھی ہے یار, دو بہو کے لیے بھی نکال دے, نکالا لپیٹا, مزہ لے کے وہ یہ کہتے کہ بابا جی پیسے تو دے جاؤ, مانگ کے دکھا دو پیسے, یہ جا وہ جا, سمجھنا. پھر ان کے بابا جی کام نہیں ہو رہا, ارے ہو جائے کام, لو جی خود ہی بند کیا خود ہی کھول دیا. یہ بہت سارے آپ کو نظارے ملیں گے, آپ کو یہ بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ کو. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی, میں آپ کو جو اصل بات بتانے جا رہا ہوں اس کو سمجھیے, کتنی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں, کتنا آسان شکریہ ادا کرنے کا آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں کہ سنیں, دوبارہ سنیں کہ میرے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی چیز عطا کی گئی ہو, اگر وہ استطاعت رکھے تو اس کا بدلہ دے, اس کا بدلہ دے, اور اگر استطاعت نہ ہو تو پھر اس کی تعریف کر دے. اور وہ تعریف کرے گا تو یہ شکریہ ادا کرنا ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا, بندے کا شکر ادا کرنا ہوگا. اور جس نے اسے چھپایا, اس نے تعریف بھی نہیں کی, اور جس نے اسے چھپایا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, اور جس نے اس کو چھپایا اس نے ناشکری کی. تو کتنا آسان ہے. آج میں نے آپ لوگوں کی تعریف کی, اور میں نے جھوٹی تعریف نہیں کی آپ لوگوں کی. آج آپ لوگوں کی تعریف میں نے کی ہے, کوئی جھوٹی تعریف نہیں کی میں نے آپ لوگوں کی, کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے میرا اتنا ساتھ دیا. میں نے 3 لاکھ کی نیت کری تھی, اللہ تعالیٰ نے 4 لاکھ تقسیم کروا دیے, 4 لاکھ تقسیم کروا دیے میرے کو. اور یہ تو تاریخ رقم ہے, یہ تاریخ رقم ہے الحمدللہ. جو نیت کر کے بیٹھتے ہیں میرا رب عز و جل اس کو پورا فرما دیتا ہے. یہ بڑا کرم اس کا. میں تھوڑا سا سٹ پٹایا ضرور تھا کہ یار یہ 3 لاکھ میں نہ چاہتے ہوئے منہ سے 3 لاکھ نکلا میرا, ممبر پہ بیٹھ کر جمعے کے دن 3 لاکھ جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے. تو میں چاہا میں 2.5 لاکھ کروں, میں نے سوچا 2.5 لاکھ, تو وہ منہ سے نکلا 3 لاکھ. اب نکل گیا تو میں نے ٹھیک ہے میرا رب پورا کرے گا, دیکھیں گے. اب جب جمعے کا چندہ ہوا بڑا تھوڑا سا مایوسی ہوئی, چلو کوئی بات نہیں, ابھی تو 1 ہفتہ ہے, 8 دن لوگ دینا شروع کریں گے. لوگوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ دینا اس طرح شروع نہیں کیا جیسے پہلے وقتوں میں دیا کرتے تھے. تو بڑا وہ میں نے کہا تو بالکل لاسٹ ٹائم آ گیا تو 90,000 روپے ہو گئے تھے. کتنے؟ 90,000 روپے کا. کوئی بات نہیں, پھر یہاں پر اعتکاف والوں کے ساتھ جو معاملات جمے اور معاملات چلے, اور پھر خود مفتی صاحب نے بھی حیرت میں ڈال دیا. مسجد کے امام صاحب ہیں بھائی, مسجد کے امام ہیں مفتی صاحب, انہوں نے کہا 20,000 روپے میری طرف سے. انہوں نے تو میرے کو ششدر کر دیا بالکل, جبکہ وہ ہر سال دیتے ہیں, 1000 روپے دیتے ہیں ہر سال. جب میں مانگتا ہوں تو وہ دیتے ہیں, مانگتے ہیں. اور میرے یہ مؤذن صاحب امام یہ سب یہ بھی دیتے ہیں, کیونکہ دینے کا ذہن سب کو ہونا چاہیے نا بھائی, ذہن ہونا چاہیے. جب دینے والا ہوگا نا تو وہ دینے والا نا بہت کچھ دے دے گا ہمیں. جب ہم دینے والے ہوں گے وہ دے گا ہمیں, وہ دے گا ہمیں. ہم انشاءاللہ کبھی خالی ہاتھ ہوں گے ہی نہیں. تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا, اور حقیقت ہے پھر آپ کے پیسے آتے 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 1 لاکھ سے اوپر ہو گئے, آپ کے 1 لاکھ سے اوپر ہو گئے, اور باقی اعتکاف سے ہو گئے 2 لاکھ سے اوپر وہ ہو گئے. کرتے 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 جو ہے وہ 4,03,000 کچھ اوپر ہو گئے اس کے. اور پھر میں نے پوچھا بھی یہ مٹھائی اور یہ ساری چیزیں جو تحفے طائف, تو 70,000 کے قریب انہوں نے اپنا خرچہ بتایا. پھر اسی مسجد میں خرچہ اور دیکھ لیں آپ, تقریباً 3 لاکھ آپ کا یہاں پر سحری افطاری کا خرچہ. دیکھ رہے ہیں خرچے ہیں یا نہیں ہے, مگر اللہ عطا فرما رہا ہے, شکر ہے, بس چل رہا ہے. اور یہ شکر گزار ہوں ان بندوں کا میں کہ جن لوگوں نے الحمدللہ ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہمارے ساتھ تعاون کیا, سحری افطاری میں تعاون کیا, اعتکاف میں تعاون کیا, ختم القرآن میں ہمارے ساتھ جو تعاون کیا. الحمدللہ میں سب کا شکر گزار ہوں, سب کا. اور سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو 10 گنا سے بھی کہیں زیادہ عطا فرما, اس سے 1 روپیہ تھے اس سے زیادہ. اور پھر میں نے ایک روایت سنائی تھی, جب مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, سارے کہتے ہیں علم تو علم ہے نا, تو کوئی یہ کہتے کہ سارا علم میرے اندر آ گیا ہے, ایسا نہیں ہے. اب یہ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ رائے خدا میں خرچ کرتا ہے, ہاتھ اٹھا کر دیتا ہے ساحل کو ہاتھ اٹھا کر دیتا ہے, تو وہ ساحل کے ہاتھ میں نہیں پہنچتا, پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں, ساحل کے ہاتھ میں پہنچتا ہے, پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے, پھر اس بندے کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے بالکل مزین ہو جاتا ہے, اس کے حصار میں گر جاتا ہے, اور اس بندے کو دینے والے کو رحمتیں برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ذریعے ایک چھوٹی سی مسجد کے ذریعے, بڑی بڑی مساجدوں کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتا, ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر الحمدللہ آپ نے ساتھ دیا. اور آج ریکارڈ جس کا 3 لاکھ کا ہمارا تھا, 3 لاکھ کا ٹارگٹ ٹوٹا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, ورنہ جو کہا ہے بس اس کے قریب ہوا یا اس کے برابر ہوا یا اس سے زیادہ تھوڑا بہت ہوا, 1000 2000 4000 5000 بڑھ گئے, مگر یہ تو پورا کا پورا لاکھ سے اوپر بڑھ گیا.
لاکھ سے اوپر بڑھ گیا ٹارگٹ. تو یہ اللہ کی عطا غیبی مدد ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جتنے معتکف تھے سب کی جیبیں خالی ہو گئی تھیں, سب کی, میری بھی اپنی بھی, سب کی جیبیں خالی کر دی. میں خالی کر دو یار, اللہ کے لیے کیا ہے, دے دو. اب میں یہاں چندہ مانگ رہا تھا آپ لوگوں سے, عطیات مانگ رہا تھا, تو میں نے نیت کی تھی میں ابھی 2000 روپے دوں گا, باقی میں اور دوں گا بعد میں. تو وہ 2000 وہ 4000 اندر چلے گئے. میں نے جب چلے گئے جانے دو یار, اب کون نکالے. پھر دوبارہ بھی ترکیب بنائی الحمدللہ, ہے نا. سب کا ذہن بناتے, اور سب اپنا ذہن رکھیں, رائے خدا میں دیا کریں انشاءاللہ. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اس میں برکت کے لیے, آپ اپنی سیلری یا آپ اپنی کیا کہتے ہیں, کیا کہنا چاہیے کہ کاروبار میں سے جو بچت ہے, جو آپ کو بچت آتی ہے, اور جو سیلری میں تو کوئی بچت والی بات ہی نہیں ہے, 11% نکالا کریں. کتنا نکالا کریں؟ 11%. 5% تو 11ویں شریف کے لیے نکال لیں. یہ نسخہ باندھ لیں آپ. 6% آپ 3% ضرورت مند کو دیں, 3%, اور 3% آپ مسجد و مدارس کو دیں, کہیں بھی آپ دیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو کیسی تیزی سے برکت دے گا. سمندر کی طرح جو نا, مطلب آپ کے پاس جو نا دولت کا انبار لگ جائے گا. چھوٹا سا واقعہ بتا کے آپ کو بیان ختم کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ جنگ میں گیا, ایک بزرگ سے ملاقات کی, کہا کہ جی میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں. بولا اللہ سے کاروبار کر لو. بولا میں سمجھا نہیں, اللہ سے کاروبار. بولا اللہ سے کاروبار یہ ہے کہ جو بھی تمہیں کاروبار کرو اس میں سے جو ہے 5% جو نا وہ خلق خدا کو دے دینا. تو بولا ٹھیک ہے. بندہ لاہور کا تھا وہ بندہ, اس نے کیا کیا کہ وہ آیا اور مینارہ پاکستان کے پاس 2-3 سوٹ لیے لیڈیز کے, اور لینے کے بعد اس نے اس کو بیچا, اور بیچنے کے بعد ایمانداری سے اس نے 5% نکالا, کسی غریب کو دے دیا اس نے. کسی غریب جو غریب ہے, ویسے مانگنے والے بہت ان کو مت دیا کریں, ان کو مت دیا کریں, ہاں ان کو جائز بھی نہیں ہے. آپ سفید پوشاک کو دیکھا کریں, جس کے گھر میں راشن میں تنگی ہے وہاں آپ یہ سارے کام کیا کریں. بہت سارے راستے ہیں آپ کو دینے کے لیے. اب وہ میں کہاں آپ کو سمجھانے جاؤں, آپ سمجھ جائیں آپ. تو وہ اس نے دے دیا. اب 2 سوٹ لے کے جس نے بیچے ہوں, آہستہ آہستہ وہ بڑا, تو پتہ لگا کہ وہیں اس نے فٹ پاتھ پر جو باقاعدہ ایک وہ لگا لیا, کیا کہتے ہیں, ٹھیا لگ گیا, پتارا لگ گیا, اور پھر وہاں سے وہ بیچنے لگ گیا, اور کام بڑھنے لگا. سامنے والی دکان بک رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا ہاتھ پکڑا کہ اس نے وہ دکان خرید لی. اس نے وہ دکان خرید لی. اب وہ مسلسل نکالا, اس کی نیت خراب نہیں ہو رہی ہے, وہ مسلسل نکالا ہے. اس نے کراچی کے اندر بھی 1 کروڑ کی دکان خریدی, 1 کروڑ کی. اب 1 کروڑ اگر اس کے پاس نفع ہوتا ہے فرض کریں تو 5% کتنے ہو گئے, 5 لاکھ ہو گئے. 5 لاکھ پر اب نیت خراب نہیں کرنی ہے آپ نے بڑھانا ہے, خربوں پہ جانا ہے. تو بس یہ آپ 5 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دیں, اور کہتے ہیں یہ میرا نہیں ہے, یہ میرا ہے, تو یہ آخرت کا ہے, یہ آخرت کا. پھر دیکھیں آپ کہ محتاجی کیسے دور ہوتی ہے, کتنی تیزی سے دور ہوتی ہے. انشاءاللہ برکتیں مل جائیں گی انشاءاللہ. اور دیگر فضائل و برکاتیں بہرحال پیارے اسلام بھائیو, جب تک ہم اللہ کا شکر ادا نہیں پہنچائیں گے بات نہیں بنے گی. اور میں آپ سب کا مشکور ہوں, آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات پر لبیک کہا, اور وہ سب کچھ کیا جو میری زبان سے نکلا, اور میرے رب نے میری لاج رکھ لی. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب